السلام علیکم نامی، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پیش کر رہا ہوں، اور آج ان کی جو حکایت ہے اس کا عنوان ہے نوشیروان بادشاہ کی بیٹے کو وصیت۔ نوشیروان بادشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بیٹا، صرف اپنے ہی آرام کا خیال نہ رکھنا، غریب کی دلجوئی کی فکر بھی کرنا، کیونکہ اگر تم اپنے ہی آرام کی فکر میں رہا تو پھر تیرے ملک میں کوئی بھی آرام سے نہ رہ سکے گا۔ کوئی عقل مند اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ چراہا سویا رہے اور بکریاں بیڑیے کے سپرد کر دے۔ عوام کا خیال رکھ، اس لیے کہ بادشاہ اگر درخت ہے تو عوام اس کی جڑیں ہیں، اور درخت جڑ ہی سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو عوام کے دل کو ستاتا ہے وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑا چلاتا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو پرہیزگاروں کا ہے، اور وہ امید اور خوف کے درمیان کا راستہ ہے۔ ایمان، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ جو بادشاہ چاہتا ہے کہ میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، وہ مخلوق کو ستانا کبھی پسند نہ کرے گا۔ اگر کسی بادشاہ میں یہ صفت نہیں تو اس کے ملک میں امن کہاں؟ تو جس کا بندہ ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر، اور اگر تو خود سر ہے تو جا اپنا سر کا۔ خوشحالی اس ملک میں نہیں آتی جہاں کی مخلوق بادشاہ کے ہاتھوں تنگ ہو۔ طاقتوروں سے ڈرنے کی بجائے اس سے ڈر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تجھے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رعایا کو ستانے والا خواب ہی میں ملک کے اندر امن دیکھ سکتا ہے۔ ظلم سے خرابی اور بدنامی ہوتی ہے۔ رعیت کو ظلم سے نہ مار، کیونکہ وہی تو حکومت کی پشت پناہ ہوتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کسان کو نہ ستا، کیونکہ مزدور خوش دل ہوگا تو کام زیادہ کرے گا۔ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ برائی کرنا بہت برا ہے جس سے تو نے کئی بار بھلائی دیکھی ہو۔ اس عقائد میں بہت ساری ان نصیحتوں کا ذکر ہے جن پر عمل کر کے ایک کامیاب حکومت کی جا سکتی ہے، اور حکمران عوام میں اچھی شہرت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمران عوام کا خیر خواہ ہوگا تو لوگ بدل و جان اس کو نہ صرف اطاعت کریں گے بلکہ اس کی کامیابی اور درازی عمر کے لیے دعا گو بھی رہیں گے، ورنہ سامنے خوشامد کریں گے اور پس پشت گالیاں دیں گے۔ ان تمام ذائقہ کا خلاصہ قرآن پاک میں ایک جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے: احسن کما احسن اللہ علیہ، یعنی لوگوں پر احسان کرو جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ سورۃ القصص۔ یہ ارشاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبینا علیہ السلام نے قارون کو فرمایا تھا: ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ کر، دولت نہ ملے گی تمہیں ایمان سے بڑھ کر۔ اس لیے حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے اس قائد میں فرمایا کہ خلق خدا کو ستانے سے بربادی بھی آتی ہے اور بدنامی بھی۔ یہ ایسا نکتہ ہے جس کو اولیاء اللہ نے قرآن مجید میں اور غور و فکر کرنے کے بعد پایا ہے۔ اقبال کرتے ہیں: گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ یعنی اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، مسلمان ہونے کی خواہش ہے، تو یہ قرآن کو پڑھے بغیر، قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔